حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو ومن حدثك قال ابن عباس رضي الله عنهما. باب فضل اتباع الجنائز، جنازے کے پیروی کرنے کی فضیلت، جنازے کے پیچھے جانا. وقال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اذا صلیت فقد قضیت الذی علیک، کہ جب تو نے جنازے کی نماز پڑھ لی تو اپنا قرض ادا کر دیا، قضیت پورا کر دیا، الذی علیک جو تجھ پر تھا، یعنی جو فرض عائد ہوتا تھا. وقال حمید بن ہلال ما علمنا علی الجنازۃ اذنا، کہ ہم نے نہیں جانا کہ نماز جنازہ میں کوئی اجازت بھی لینی ہوتی، یعنی جنازہ پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت ضروری نہیں ہے. ولیکن من صلی ثم رجع فلہ قیرات، لیکن جو نماز جنازہ پڑھ کے واپس چلا جائے تو اس کو 1 قیرات کا ثواب ملے گا، اور 1 قیرات 1 پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. اور اگر کوئی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات کا ثواب ہے. حدثنا ابو النعمان حدثنا جریر بن حازم سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر ان ابا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قيرات فقال اكثر ابو هريرة علينا. جب ابن عمر سے ابو ہریرہ کی یہ حدیث بیان کی گئی کہ جو جنازہ کی نماز پڑھے اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں. فصدقت یعنی عائشہ ابا ہریرہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت ابو ہریرہ کی تصدیق کی. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا بہت حدیثیں بتا دی، گویا شک کر رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ نے فوراً حضرت ابو ہریرہ کی تائید کی. اور کیا کہتی ہیں کہ انہوں نے سچ کہا. وقالت، کہنے لگی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقولہ، آپ فرماتے تھے. فقال ابن عمر رضی اللہ عنہما لقد فرطنا فی قراریت کثیرۃ، کہ ہم نے ضائع کر دیے بہت سے قراریت، بہت سے ثواب کے موقع. فرطت ضیعت من امر اللہ، افراط تفریط کا لفظ بھی اسی سے ہے. اس سے مطلب یہ تھا کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بتائی تو لوگوں نے کہا، یعنی حضرت ابن عمر خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں سنا چکے ہو. تو اس پر حضرت عائشہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں اور مزید تائید کرتی ہیں. تو اس پر ابن عمر ریئلائز کر لیتے ہیں کہ میری یہ کمنٹ ٹھیک نہیں تھے. کہتے ہیں ہم نے تو پھر بہت سے قرات گنوا دیے ہیں، یعنی ایسے مواقع جن میں ہم جنازے میں شریک ہو کر ثواب لے سکتے تھے ہم نے نہیں لیا. باب من انتظر حتی تدفن، جو دفن ہونے تک انتظار کرے، ٹھہرا رہے. یعنی جیسے آپ کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں اور اس گھر میں بیٹھے رہتے جب تک کہ جنازہ اٹھا نہیں لیا جاتا، یا دفنانے والے جا کے واپس نہیں آ جاتے، تو کیا ایسا ہی کرنا چاہیے؟ یا اسی طرح جو شخص جنازہ پڑھے اور اس کے بعد پھر بیٹھا رہے جب تک کہ جنازہ قبرستان نہ لے جایا جائے اور دفنا نہ دیا جائے، یعنی وہ سارا انتظار کس کھاتے میں؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا احمد بن شبيب ابن سعيد قال حدثني ابي حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شهد الجنازة، جو جنازے پہ حاضر ہو، حتی یصلی، یہاں تک کہ نماز پڑھ لے، فلہ قیرات، تو اس کو 1 قیرات ثواب. ومن شہد، اور جو حاضر ہو، حتی تدفن، یہاں تک کہ دفن کر دیا جائے، کان لہ قیراتان، تو اس کے لیے 2 قیرات. قیل وما القیراتان، آپ سے پوچھا گیا یہ 2 قیرات کیا ہیں؟ قال مثل الجبلین العظیمین، کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ. یعنی 1 قیرات صرف 1 پہاڑ نہیں بلکہ بہت بڑا پہاڑ، اور 2 قیرات 2 بڑے پہاڑ. باب صلاۃ الصبیان مع الناس علی الجنائز، جنازے کی نماز میں لوگوں کے ساتھ بچوں کا شریک ہونا. اس سے کیا پتہ چلتا؟ بچوں کو شریک اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ انہیں پتہ چلے کہ کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے. یہی بچے اگر بغیر کسی ایسی محفلوں میں شریک ہوئے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو تو یہ سب کچھ بھول جائے گا اور ان کو نہیں پتہ چلے گا، اور وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر طور پر ادا نہیں کر سکیں گے. اس لیے جہاں اور ہم ہر بات کا خیال رکھتے ہیں، چھری کانٹے سے کھانا سکھاتے ہیں، وہاں ان کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ جنازے میں شریک ہونا بھی ایک ضرورت ہے اور ذمہ داری کی بات ہے. حالانکہ فرض نہیں ہے ان پر، فرض تو بڑوں میں بھی نہیں ہے، لیکن بہت بڑا ثواب ہے. اب دیکھیں اسلام کا طریقہ، ایک چیز فرض نہیں قرار دی کہ اس لیے کہ فرض قرار دی جاتی تو وہ لوگ جو بیمار ہیں، معذور ہیں، پریشان حال ہیں، مصروف ہیں بہت زیادہ، ان پہ ایک مصیبت آ جاتی، دین سخت ہو جاتا. ان کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا، لیکن اگر سنت رکھا تو اتنا ثواب بتا دیا کہ کوئی بھی شخص جس کو یہ ثواب پتا چل جائے کہ ایک دن ایک جنازے میں شریک ہو کے اتنی نیکی مل جائے گی، تو وہ اس کے مقابلے میں دوسرے کام جو ہے پوسٹ پون کر دے گا اور وہ اس نیکی کو پانے کے لیے آگے بڑھے گا. اور یہ ہے اسلام کی وسعت اور وہ چیز جس نے مسلمانوں کے لیے ان ساری چیزوں پر عمل کروانا بڑا آسان کر دیا تھا. ہمارے لیے اس لیے مشکل ہو گیا کہ ہم نے اس کی روح کو نہیں پایا اور صرف چند ریچولز کے ساتھ چمٹ گئے.
حدثنا يعقوب بن ابراہیم حدثنا يحيى بن ابي بكير حدثنا زائدہ حدثنا ابو اسحاق الشیبانی عن عامر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرا فقالوا هذا دفن او دفنت البارحة قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فصففنا خلفه ثم صلى عليها. اور ابن عباس کی یہاں بات کیوں آئی؟ کیونکہ ابھی چھوٹے تھے جب ایسا ہوا تھا، اس لیے بچوں کی شرکت کی بات آ گئی اس میں. اور یہ وہی حدیث ہے جو بارہا گزر چکی کہ وہ جھاڑو لگانے والا مرد یا عورت جب فوت ہو گئے تو اس کی قبر پہ آپ نے آ کے جنازہ پڑھایا. باب الصلاۃ علی الجنائز بالمصلی والمسجد. مسجد یا عیدگاہ میں جنازے کی نماز پڑھنا، یعنی کھلی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں یا مسجد کے اندر ہی پڑھ سکتے ہیں. اس سے پیچھے صلاۃ الاستسقاء کہاں ہے؟ مسجد کے اندر ہے. لیکن عید کی نماز کہاں ہے؟ مسجد سے باہر ہے. اب یہ معلوم کرنا ہے کہ جنازہ کہاں پڑھا جائے، مسجد کے اندر یا عیدگاہ میں. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة انهما حدثاه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه اربعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھائی اور 4 تکبیروں سے پڑھائی. اور یہاں پر جو استغفروا کی بات آتی ہے اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ نے وہ مسجد میں بات کہی ہو. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کھلے میدان میں جنازہ پڑھانا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر بارش ہو رہی ہو اور نہ ہو سکے تو مسجد کے اندر بھی پڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ عیدگاہ کا حکم بھی ایک طرح سے مسجد کا حکم میں ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو کیا فرمایا تھا کہ وہ ہماری مسجد سے الگ رہے، حالانکہ ان کو عید کی نماز پہ بلایا جا رہا ہے. تو عیدگاہ بھی ایک طرح سے مسجد کے حکم میں بھی شامل ہو جاتی ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا ابو دمرہ حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان اليہود جاءوا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. برجل منهم امرأة زنیا، ایک مرد اور عورت دونوں کو لے کر آئے کہ جنہوں نے زنا کیا تھا. فامر بہما، تو آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا. فرجما، تو وہ دونوں کیا ہوئے؟ سنسار کر دیے گئے. قریبا من موضع الجنائز، جنازوں کی جگہ کے قریب. عند المسجد، مسجد میں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جنازہ رکھنے کی جگہ مسجد میں تھی جس کے نزدیک انہیں سنسار کیا گیا تھا. باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور، قبروں پر مسجدیں بنانے کی ناپسندیدگی. ولما مات الحسن ابن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ، جب حسن بن علی کا انتقال ہوا تو ضربت امرأته القبۃ علی قبرہ سنۃ، تو ان کی بیوی ان کی قبر پر 1 سال خیمہ لگا کے بیٹھی رہی. ثم رفعت، پھر خیمہ اٹھا لیا. فسمعوا صائحا یقول، تو انہوں نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکار کے کہہ رہا ہے، الا هل وجدوا ما فقدوا، کیا انہوں نے پا لیا جو کھویا تھا؟ فاجابہ آخر، تو دوسرا کہتا ہے، بل یئسوا فانقلبوا، بلکہ نا امید ہو گئے اور واپس پلٹ گئے. مراد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قبر کے پاس مدت بھی گزار دے تو اس کو حاصل اس سے کچھ نہیں ہوگا. اسلام بہت پریکٹیکل دین ہے کہ ایسے کام مت کرو کہ جس سے تم مرنے والے کے ساتھ مر جاؤ اور اپنی زندگی برباد کرو. تمہیں اللہ نے زندگی عمل کرنے کو دی ہے، نہ کہ صرف دوسروں کے سوگ میں گزارنے کو. ٹھیک ہے، سوگ اپنی جگہ، غم اپنی جگہ، لیکن بیکار ہو کے مت بیٹھ جاؤ. اب یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہ خاتون قبر کے پاس رہی. اگر وہ ایسا ہی جرم کر رہی تھی تو انہیں سختی سے بھی روکا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ جانے کی اجازت ہے تو ان کو کسی نے شاید اتنا نہ کہا ہو. اب یہاں پر جو 2 بات کرنے والے ہیں باہم، یہ کون ہیں؟ یہ یا تو فرشتے ہیں یا جن ہیں، کہ ایک بولتا ہے اور دوسرا جواب دیتا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک بھی کسی نے دیکھا نہیں کہ کون تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کے ذریعے عام لوگوں کو بھی میسج پہنچوا دیتے ہیں. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن شیبان عن ہلال هو الوزان عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذی مات فیہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا قالت ولولا ذلك لابرز قبره غیر انی اخشى ان يتخذ مسجدا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا، لعن اللہ اليہود والنصارى، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر. اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، قبور انبیائہم، اپنے انبیاء کی قبروں کو، مسجدہ، مسجد. قالت، کہتی ہیں، ولولا ذالک، اگر یہ ڈر نہ ہوتا، لابرز قبرہ، تو کھلی رہتی آپ کی قبر، غیر انی اخشا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ ان یتخذ مسجدا، کہ وہ مسجد بنا لی جائے گی، یعنی لوگ وہاں جا کے عبادت کا کام شروع کر دیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں قبر نہیں بنانی چاہیے اور نہ ہی قبر پر مسجد بنانی چاہیے.
عبادت اور قبرستان دو الگ الگ چیزیں الگ رکھنی چاہیے. یہود و نصارہ نے یہ حد توڑی تھی تو ان کی پکڑ ہوئی، ان پر لعنت بھیجی گئی. باب الصلاۃ علی النفساء اذا ماتت فی نفاسها، اگر کوئی زچگی کی حالت میں عورت نفاس کی حالت میں مر جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ ہوگی؟ ایک ظاہر بلیڈ کر رہی تھی. اب یہ کہ جیسے پیریڈز میں عموماً یہ کہتے ہیں جی مجھے پیریڈز ہیں اس لیے میں قرآن کا درس سننے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتی، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت پیریڈز میں مر جائے تو پھر اس پہ جنازہ بھی نہ پڑھا جائے. ہم تو یہ فتویٰ دیں گے نا. اور جنازہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ بعض اوقات کہاں لے جایا جاتا ہے؟ مسجد میں بھی پڑھا جاتا ہے اور عیدگاہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، جہاں عام حالات میں عورت کو جانے کی اجازت. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بغرض ضرورت بوجہ مجبوری عورت وہاں بھی جا سکتی ہے. یعنی عام حالات میں نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں ایکسیپشن موجود ہے، استثنائی صورتیں موجود ہیں. حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرع حدثنا حسین حدثنا عبداللہ بن بریدہ عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ ماتت فی نفاسها فقام علیہا وسطها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی اور سمرہ بن جندب جو تھے وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان عورت کا نام ام کعب ہے، وہ مر گئی اپنی نفاس کی حالت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس پر، وسطها اس کے درمیان میں. باب این یقوم من المرأة والرجل، امام عورت اور مرد پر کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھے. یعنی جنازہ اگر سامنے رکھا ہوا ہے، پاؤں کی طرف سامنے ہونا چاہیے امام کو، یا کمر پہ، یا سر کی طرف، یا ہٹ کے، یا کہاں کھڑا کہاں ہو. حدثنا عمران بن میسرۃ حدثنا عبد الوارث حدثنا حسین عن ابن بریدہ حدثنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ ماتت فی نفاسها فقام علیہا وسطها، اس کے درمیان میں. یعنی کہاں کھڑے ہونا چاہیے؟ سینٹر میں کھڑے ہونا چاہیے. باب التکبیر علی الجنازۃ اربعا وقال حمید صلی بنا انس فکبر ثلاثا ثم سلم فقیل له فاستقبل القبلة ثم کبر الرابعة ثم سلم. باب التکبیر، تکبیر پڑھنا جنازے پر 4، یعنی جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں مسنون ہیں. اگرچہ بعض 5 کے بھی قائل ہیں اور بعض نے کہا کہ 3، کسی نے 7 کا بھی کہا. وقال حمید، اور حمید کہتے ہیں صلی بنا انس، کہ حضرت انس نے ہم کو نماز پڑھائی، فکبر ثلاثا، تو آپ نے 3 تکبیریں کہیں، ثم سلم، پھر سلام پھیرا، فقیل له، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ نے 3 کیوں پڑھی. فاستقبل القبلہ، تو انہوں نے قبلے کی طرف رخ کیا، ثم کبر الرابعہ، پھر انہوں نے 4تھی تکبیر پڑھی، ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 4 پر بالآخر اتفاق ہو گیا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 پر اتفاق کروا دیا. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذي مات فیہ وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تکبیرات. حدیث گزر چکی. حدثنا محمد بن سنان حدثنا سلیم بن حیان حدثنا سعید بن میناء عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی اصحمۃ النجاشی فکبر 4. یہاں پر اصحمہ کا لفظ ایک آیا ہے، یہ نجاشی کا اصل نام ہے. نجاشی اس کا لقب ہے. حبشہ کا ہر بادشاہ نجاشی کہلاتا ہے، جیسے مصر کا خدیو اور روم کا قیصر اور ایران کا کسرا. فکبر 4، تو آپ نے 4 تکبیریں کہیں. وقال یزید بن ہارون و عبد الصمد ان سلیم اصحمۃ، نام انہوں نے اصحمہ لیا. باب قراءۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ، جنازے میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں یقرأ علی الطفل، کہ پڑھے گا بچے پر، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ. ویقول، اور کہے گا یعنی امام جو ہے، اللہم اجعلہ، اے اللہ بنا دے اس کو، لنا ہمارے لیے، فرطن پیش خیمہ، وسلفن اور آگے جانے والا، واجرن اور اجر کا سبب. اب یہ لفظ جو ہیں فرطن، سلفن، اجرن، ان کو سمجھ لیجئے کیونکہ یہ لفظ پھر بھی استعمال ہوں گے. فرط کہتے ہیں اس شخص کو جو قافلے کے آگے آگے جا کر قافلے کے لیے جگہ بنائے، پانی تلاش کرے، لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کرے، یعنی پیش رو جس کو کہا جاتا ہے، پیش خیمہ جس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب کوئی بچہ فوت ہو جائے تو جنازے کی نماز میں یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی کہ یا رب یہ جو فوت ہو گیا ہے اس کو ہمارے لیے فرط بنا دے،
یعنی ہم پیچھے آنے والے ہیں، یہ ہم سے آگے چلا گیا، سلف بنا دے. سلفن کا مطلب یہ ہوتا ہے آگے جانے والا. ما سلف کا لفظ قرآن میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی جو گزر گیا. وہ اجرن، اور اجر کا سبب. بھلے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ مر گیا اور وہ چلا گیا اور سب سے آگے وہاں پہنچ گیا اور آپ بعد میں جا رہے ہیں، تو اس کے جانے سے آپ کو اجر کیا ملا؟ مراد یہ ہے کہ اس کے جانے پر انسان جو صبر کرتا ہے اور اس کا جو دکھ اٹھاتا ہے وہ پیچھے رہنے والوں کے لیے اجر کا سبب بنتا ہے. یعنی مراد کیا تھی کہ یا اللہ اس شخص کو جو ہم سے آگے جا چکا ہے اور اس کے جانے کی وجہ سے ہم کو جو صدمہ پہنچا ہے وہ صدمہ ہمارے لیے باعث اجر ہو، اس کا جانا ہمارے لیے اجر کا سبب بنا دے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن سعد عن طلحہ قال صلیت خلف ابن عباس. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ عنہما. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن سعد بن ابراہیم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ابن عباس کے پیچھے ایک جنازے پر، تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ لتعلموا، تاکہ تم لوگ بھی جان لو، انہا سنتن، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یعنی نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، مراد یہ ہے. باب الصلاۃ علی القبر بعد ما یدفن، مردہ دفن ہونے کے بعد قبر پر نماز پڑھنا. مراد یہاں نماز سے نماز جنازہ ہے، اور یہ حدیث بھی بہت دفعہ گزر چکی ہے. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبہ قال حدثني سلیمان الشیبانی قال سمعت الشعبی قال اخبرني من مر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدثك هذا يا ابا عمرو قال ابن عباس رضی اللہ عنہما. حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن ابی رافع عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ ان اسود رجلا او امرأة كان يقم المسجد، مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے، فمات ولم يعلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسول الله قال افلا آذنتموني فقالوا انه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه. یہاں ایک نیا لفظ آ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کے معاملے کو، اس کی حالت کو حقیر سمجھا، یعنی اس کا فوت ہونا اور دنیا سے چلا جانا، کیونکہ ایک جھاڑو دینے والا شخص تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر و منزلت بڑے بڑے بادشاہوں سے زیادہ بڑھا دی اس کا جنازہ پڑھ کر، اور اس کے دفن ہونے کے بعد اس کا جنازہ پڑھ کر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اصل چیز کسی کا اخلاص ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر کوئی کام کتنا کر رہا ہے، خواہ وہ جھاڑو ہی کیوں نہ دے رہا ہو. یعنی ضروری نہیں کہ ایک شخص جو درس دے رہا ہو اور لوگوں کو پڑھا رہا ہو اسی کی عزت اور مرتبہ بہت زیادہ ہو، نہیں، اس شخص کا بھی عزت و مرتبہ کچھ کم نہیں کہ جو ایک درس دینے والی جگہ پر بیٹھنے کے لیے صفائی کا اہتمام اور انتظام کرتا ہے اور جھاڑو لگاتا ہے. اب مسجد میں نماز پڑھنا ایک بہت اعلیٰ درجے کی نیکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو صاف کرنا یہ بھی کچھ کم نیکی نہیں، اس لیے کہ مسجد صاف ہوگی تو لوگ اچھی طرح نماز پڑھ سکیں گے. تو اس صفائی نے باقی سب لوگوں کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے میں خشوع و خضوع کا اہتمام کیا، ان کے لیے ایک سہولت پیدا کی، تو وہ بھی اپنے اجر اور ثواب میں کچھ کم نہ تھا. لوگوں نے اس کو عام دنیا کی روٹین کے مطابق ایک کم درجے کا انسان سمجھ کر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عورت تھی، اور عورت سمجھ کر کہ کیا کالی کلوٹی عورت جو مسجد میں جھاڑو لگاتی ہے اس کا کیا حق ہے، نہیں، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور نہیں کیا، بلکہ اس کے اس کام کی فضیلت کو بتانے کے لیے کہ یہ کام بھی چھوٹا کام نہیں ہے، اس کی قبر پر جا کے جنازہ پڑھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ قبر بھی اس کی ایسی جگہ بنائی گئی جو الگ تھلگ تھی، یعنی اس کو مرنے کے بعد بھی، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے جو لوگ کم درجے کے کام کرتے ہیں معاشرے میں، کوئی نائی ہے یا موچی ہے یا اس طرح، تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں. اصل بات تو تقویٰ ہے. اگر کسی نائی کے اندر تقویٰ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے بڑھ کر ہے تو اللہ کے نزدیک اس نائی کا درجہ اور مقام کہیں بڑا ہے بنسبت ایک دنیا کی بہت بڑی ڈگری اور بہت بڑا عہدہ رکھنے والے کے، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو علم کی وجہ سے، بعض لوگوں کو مال کی وجہ سے درجات دیے ہیں، لیکن یہ درجات عارضی ہیں. اگر علم کے اندر تقویٰ نہیں اور خدا کا خوف نہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. لہٰذا یہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک، اللہ نے ہمارے لیے چاہا اور ہمارے حصے میں مختلف کام آ گئے، اور مختلف کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں عطا کی. اب جس کو جو صلاحیت ملی، اللہ نے اس سے جو کام لینا چاہا اور اس نے کر دیا، تو قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے بظاہر کیا بڑا کام کیا اور کون سا مارکہ سر کر کے آیا. دیکھا یہ جائے گا کہ کس کے اندر واقعی وہ کام صرف اللہ کے لیے خالصتاً کرنے کا جذبہ تھا. اور جس کے اندر جتنا یہ جذبہ زیادہ ہوگا، جتنی اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا، کیونکہ وہاں پر کام کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، اس کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، خواہ وہ کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اس لیے ہم سب کو بھی توجہ اس بات پر رکھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، خواہ ہم جھاڑو ہی لگا رہے ہیں، تو ہم کوئی حقیر و ذلیل لوگ نہیں ہیں. ہم اللہ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں اگر ہم اس جھاڑو میں بھی نیت یہ رکھتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رضا کے لیے یہ کام ہے، کسی انسان کی رضا کے لیے نہیں. اور ضروری نہیں کہ صرف اسی جھاڑو لگانے کا اجر ہے جو کسی مسجد میں ہو یا کسی درس گاہ میں ہو. کہیں پر بھی انسان جب صفائی اور ستھرائی اور طہارت کا اہتمام کرتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کا باتھ روم ہی کیوں نہ دھو رہا ہو اور اپنا کموڈ ہی کیوں نہ صاف کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ اسلام کے اس تعلیم کو مد نظر رکھ رہا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، تو وہ ایک بہت بڑے درجے کا کام کرے اور اس نصف ایمان کو حاصل کر رہا ہے. لیکن بہرحال جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کی فضیلت بتائی کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا گھیرا ہوتا ہے، تو اسی طرح ان جگہوں کی صفائی اور ان جگہوں کا اہتمام کچھ نسبتاً زیادہ اجر اور ثواب کا کام ہے، لیکن پھر بھی ڈیپینڈ سراسر نیت پہ کرتا ہے. اور پہلی حدیث جو آپ نے اس کتاب کی پڑھی وہ بھی یہی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، کوانٹٹی نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ نیت کیا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب لوگوں نے اس کا معاملہ بڑا چھوٹا کر کے بتایا، قال فدلونی علی قبرہ، تو آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں بنائی ہے. فأتی قبرہ فصلی علیہ. کیا محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے انسانوں کے ساتھ بھی. اور ہمارے اندر سے یہی اخلاق ختم ہو گیا کہ جس میں دوسرے کے اسٹیٹس کی وجہ سے اسے عزت نہ دی جائے، دنیا کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے نہ دی جائے، بلکہ اس کے کام کی وجہ سے دی جائے کہ وہ کر کیا رہا ہے. فأتی قبرہ فصلی علیہ، آپ اس کی قبر تک پہنچے اور آپ نے اس میں نماز جنازہ پڑھی، اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام بھی تھے، انہوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی. باب المیت یسمع خفق النعال، میت جوتوں کی آواز سنتی ہے. یعنی میت جو ہے جب مردہ دفن کیا جاتا ہے تو جو دفنانے کے لیے آتے ہیں وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آواز اس کو سنائی دے رہی ہوتی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں جوتے پہن کر جانے کی اجازت ہے. حدثنا عیاش حدثنا عبد الاعلی حدثنا سعید وقال لی خلیفۃ حدثنا ابن زریع حدثنا سعید عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ انسان جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولی اور اس سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، وذهب اصحابہ اور اس کے ساتھی چل پڑتے ہیں، چلے جاتے ہیں، حتی انہ لیسمع قرع نعالہم، یہاں تک کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. یعنی اسی وقت اس کے پاس منکر نکیر پہنچ جاتے ہیں، اس کو اٹھا بٹھاتے ہیں اور اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے سب رشتہ دار جو ہیں اب واپس جا رہے ہیں. اتاہ ملکانی، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فاقعداہ، اسے دونوں بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ، تو دونوں اس سے کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیقول اشہد ان عبد اللہ ورسولہ، تو وہ شخص کیا جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے. فیقال، تو اس سے کہا جاتا ہے، انظر الی مقعدک من النار، اپنی جگہ آگ میں دیکھ لو. ابدلک اللہ بہ، اللہ نے تجھ کو بدل دیا اس کے ساتھ، مقعد من الجنہ، جنت کی جگہ کے ساتھ. یعنی ہر انسان کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اور یہ جنت اور جہنم کیا ہے، جیسے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چٹیل میدان ہے، زمین کے ٹکڑے ہیں دو. انسان اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کی جنت تیار ہوتی ہے، اور اگر برے کام کرتا ہے تو اس کی جہنم بھڑکتی ہے، اور بالآخر وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا عمل غالب آتا ہے. کیونکہ کوئی انسان ایسا تو نہیں ہو سکتا جو صرف نیک کام کرنے والا ہو، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہو سکتا جو صرف برے کا برا ہو.
ہر انسان سے دونوں طرح کے عمل ہوتے ہیں. فیصلہ کس پر ہوگا کہ کس کے کون سے اعمال بڑھ گئے. اب آپ دیکھیں کہ وہ حصہ جہنم کا جو اس شخص کے لیے مخصوص تھا، اگر وہ اسے بھرنے کا کام کرتا، وہ اس کو دکھایا جاتا. وہ فلاں جگہ دیکھ رہے ہو، کس طرح دکھایا جا رہا ہوگا، کوئی نشان ہوگا، کوئی علامت ہوگی، کوئی کسی طرح پوائنٹ آؤٹ اس کی طرف کیا گیا ہوگا. بہرحال تو اس کو بتا دیا جائے گا کہ وہ حصہ تھا تمہارا، اگر تم برے کام کرتے تو وہاں پہنچتے، لیکن چونکہ تم نے برے کام چھوڑ کر اپنے نفس کو مار کے اچھے کاموں کی طرف توجہ کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے عوض جنت کا یہ ٹکڑا تمہارے نام کر دیا. اب تمہارا ٹھکانہ یہاں پر ہوگا. اور یہ کس کو توفیق ہوگی؟ جو یہ جواب دے سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ فَيُقَالُ انظر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، تو وہ ان دونوں جگہوں کو دیکھے گا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قبر میں پہنچ کر انسان جہنم بھی دیکھے گا اور جنت بھی دیکھے گا. وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، جہاں تک کافر اور منافق کا تعلق ہے، فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، کہے گا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. اور کیا ہمارا حال یہی نہیں ہے کہ ہم وہی کہتے رہتے ہیں جو آج تک سنا سنایا؟ یعنی ہمارا دین کس پر قائم ہے، کس پر مبنی؟ ہم اگر مسلمان تھے صرف بورن مسلم نہیں تھے، اور ہم بھی وہی کچھ نہیں کر رہے تھے کہ جو سنا سنایا، جو کسی نے کہہ دیا وہی کر لیا. یقینی علم تو نہیں تھا ہمارے پاس بھی. اسی لیے تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اس کو فرض اسی لیے کیا گیا کہ ہر شخص جانے اور علم یقینی حاصل کرے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے عین الیقین کے ساتھ. لہذا منافق کہے گا، اور منافق کی بات یہاں اس لیے آ گئی کہ اس کا بھی دل تو کافر ہی تھا نا. فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا. یہ دو لفظ تو مار جاتے ہیں بندے کو. لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تو نے پڑھنے کی کوشش کی. درا اور تلا یتلو، کہ تو نے پڑھ کے ہی نہ دیکھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صرف کان کافی نہیں، نگاہوں کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے، اور نگاہوں کے ساتھ زبان استعمال کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ علم بالقلم، اور قلم کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ لکھنے کے لیے. تو علم کے ذرائع کیا ہیں؟ دیکھیں آپ قرآن پاک میں سورت القلم، قلم کے نام کی سورت موجود ہے، اور ہماری اکثریت قلم اٹھانے سے ہی غافل ہے. اس وقت آپ پاکستان کا لٹریسی ریٹ دیکھیں تو آپ کہاں اٹھیں کہ مسلمان ہو کر اتنے لوگ علم سے کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں رکھتے. ان کو کوئی خبر نہیں، دنیا کا نہیں جانتے، دین کا کیا جانتے ہوں گے؟ کیونکہ دین کا جاننے کے لیے پہلے دنیا کا جاننا ضروری ہوتا ہے. آپ کو اردو پڑھنی آئے گی تو آپ قرآن کی تفسیر پڑھ سکیں گے، یا آپ اس کو اپنی زبان میں سمجھ سکیں گے، یا عربی پڑھنی آئے گی تو آپ آگے بڑھ سکیں گے. اور ہمارے بہت سے لوگ جو صرف انگریزی پڑھتے رہتے ہیں اور عربی یا اردو کو ایک حقیر شے سمجھتے ہیں، ان کو بھی اپنے خیالات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے انگریزی پڑھ کے ہم دنیا تو بنا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، بنانی چاہیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جا کے احمق اور پاگل بن کے رہو اور وہ نہ سیکھو جو تمہارے سیکھنے کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن صرف وہ سیکھ کر اپنے آپ کو بڑا کانفیڈنٹ فیل کرنا اور دین کے بارے میں کچھ نہ جاننا، یہ پھر اپنے اوپر ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی. لہٰذا قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں نہیں جو صرف سن لی جائیں. سننا اگرچہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن سننا پہلا سٹیپ ہے جاننے کا اور سیکھنے کا. اور اس کے بعد یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لا دریت ولا تلیت، کہ پڑھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ پڑھنے سے ہی عین الیقین سے حق الیقین تک انسان پہنچتا ہے اور علم یقینی حاصل ہوتا ہے. ثم یضرب، پھر اس کو مارا جائے گا، بمطرقۃ من حدید، لوہے کے ہتھوڑے سے. مطرقہ، طرقہ کا مطلب ہوتا ہے کٹکٹانا، مارنا. طارق بھی اسی سے ہے. مطرقہ جس سے زور زور سے مارا جاتا ہے، ہتھوڑا مراد ہے. عموماً ترجمے میں لفظ گرز استعمال ہوتا ہے جو ہماری اردو میں ان نون سا لفظ ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ گرز کیا ہوگا، اس کا سائز اور اس کا وہ سب کچھ کیا ہے. لفظ ہتھوڑا بولیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہتھوڑا کیا بلا ہے، اور اس سے مارا جائے، کسی کا سر پھوڑا جائے تو بچے کیا باقی. بمطرقۃ من حدید ضربۃ، کہاں مارا جائے گا؟ لا حول ولا قوة، بین اذنیہ، اس کے دو کانوں کے درمیان. کانوں کے درمیان اس لیے کہ دونوں کانوں کو استعمال نہیں کیا نا، دو کانوں کے بیچ میں مار لگائی جاتی ہے. فیصیح صیحۃ، اس سے وہ مردہ چیختا ہے. کتنا چیختا ہے؟ یسمعها من یلیہ، سنتی ہے ہر وہ چیز جو اس کے آس پاس ہوتی ہے. الا الثقلین، سوائے دو بوجھوں کے. اور یہ دو بوجھ کون سے ہیں؟ جن اور انسان. اور کیوں نہیں سن سکتے؟
کہ سننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ فریکوینسی آپ کے سننے کے مطابق ہو. جیسے بیٹ کی آواز آپ نہیں سن سکتے، جیسے ٹپ ٹاپ کی آواز آپ نہیں سن سکتے، اسی طرح مردے پہ کیا بیتتا ہے وہ بھی آپ نہیں سن سکتے. اور آپ نے بار بار پڑھا کہ اگر سن لے انسان تو بے ہوش ہو جائے، اگر سن لے انسان تو زندہ نہ رہ سکے. تو یہ زندگی چونکہ اللہ کو قائم رکھنی تھی، اس لیے ہم سے وہ چیزیں پوشیدہ رکھی گئی، غائب کی گئی. اور اگر انسان سن لے تو پھر امتحان بھی ختم. جب انسان کو نظر آ جائے کہ حقیقت یہ ہے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو اس کی اصلاح نہ کرے اپنی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اتنا ہی یقینی سمجھیں، اتنا ہی ان پر ایمان رکھیں جتنا ایمان ہمارا کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور اپنے کانوں سے سن کر آتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ چیزیں جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے اس کو تو ہم مان لیتے ہیں. مثلا میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ آج دھوپ نکلی ہوئی ہے، آنکھ پر تو مجھے بڑا ایمان ہے، بڑا اعتماد ہے. جبکہ بارہا آنکھ دھوکہ بھی کھا جاتی ہے، چیز کچھ ہوتی ہے ہم اس کو کچھ اور سمجھ لیتے، ہوتا ہے نا ایسے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کیا میرا ایمان اتنا ہے جتنا میرا اپنی آنکھ پر اور اپنے کان پر اور اپنی زبان پر؟ اتنا تو نہیں ہے. آپ کوئی بات بتاتے ہیں تو ماننے میں تردد ہوتا ہے. کوئی عام انسان بات بتائے جو میرے کان سن لے تو اس میں یقین کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کو بھی میں نے درست نہ سمجھا ہو. تو ایمان دراصل کیا ہے کہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر ان پہ یقین کرے کہ میری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، میرے کان دھوکہ کھا سکتے ہیں، میرے دل میں ایک غلط بات آ سکتی، لیکن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو کچھ آپ نے بتایا اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو ناقابل یقین ہو یا جسے چھوڑا جا سکتا ہو. ایمان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور ملائکہ اور آخرت اور کتاب کو ایسا مان لینا جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر مان لینا. کیونکہ دنیا میں سب کام کس چیز پر منحصر ہیں؟ ایمان ہی پر تو ہے. جس چیز پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں اس کو آپ آنکھیں بند کر کے کر لیتے ہیں. مثلا آپ کو پتا ہے کہ پانی آپ کو نقصان نہیں دے گا، اب آنکھیں بند کر کے پی لیتے ہیں. لیکن اگر پتا ہو کہ یہ ایسا پانی ہے کہ جس میں جراثیم ہے تو آپ نہیں پی سکتے اس کو. تو جب ہمیں یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، صرف ہمیں نہیں بلکہ ان کے دشمنوں کو بھی یقین تھا، تو پھر اس کے بعد تو کوئی مسئلہ رہ ہی نہیں جاتا. جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہمارا ہمدرد ہے تو ہم اس کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیتے ہیں. یعنی دل کھولنا ایک تو زبان سے کھولنا ہوتا ہے نا، اور ایک یہ ہے کہ لٹرلی آپریٹ کروانے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور صرف مسلمانوں سے نہیں، غیر مسلموں پہ زیادہ اعتماد اور یقین ہوتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جو چاہیں ہمارے دل کے ساتھ کر دیں، اور بڑا پیسہ خرچ کر کے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ زندگی چاہیے نا. لیکن کیا آخرت کی زندگی ہم کو نہیں چاہیے؟ اور اس کے لیے کس پر اعتماد کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان پر اعتماد ہوگا اور ان کے سپرد اپنے آپ کو کریں گے تو یہی دراصل ایمان ہے. ایمان سپردگی کا نام ہے. اسلام سبمٹ کرنا، حوالے کر دینا کہ آپ جو چاہیں کریں، جو چاہیں میرے بارے میں فیصلہ کر دیں، میں ہر لحاظ سے راضی ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، میرے دل میں اس پر کوئی شک نہیں. یہی تو دراصل ایمان ہے کہ شک سے بالا ہو جائے انسان. اس حدیث سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ کی محبت، آپ کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنا، آپ کی قربت، آپ کے طریقوں کو جاننا، آپ کی حقیقت کو پہچاننا. کیونکہ اگر زندگی سے آپ کو نکال دیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا. ہم تو اللہ تعالیٰ تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ کی جو صحیح معرفت اور پہچان ہمیں ملی وہ کس کے طفیل ملی؟ محمد رسول اللہ کے طفیل صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا صحیح مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بنیادوں پہ تعلق استوار ہو، یعنی آپ کی صحیح معنوں میں پہچان ہو کہ ہم واقعی پہچان جائیں کہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کے طور طریقے اور آپ کی سنت اور آپ کے اعمال، اقوال، احوال، افعال سب کچھ اتنا رچ بس جائے کہ جب آپ ہمارے سامنے آئے تو ہمیں آپ اجنبی نہ لگیں، جانے پہچانے لگے اور ہم آپ کو پہچان جائیں. مثال کے طور پر آپ ایک شخص کے بارے میں بہت سنتے لیکن آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہوتا، تو باوجود اس کے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں ایک اس کے بارے میں تصور بن جاتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. اس کے حلیے کے بارے میں، اس کی گفتگو کے بارے میں، اس کی تمام چیزوں کے بارے میں. اور پھر وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو بغیر اس کے کہ کوئی آپ کو بتائے وہ فلاں ہے، آپ خود پہچان جاتے ہیں کہ یہی فلاں ہو سکتا ہے. مثلاً بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اچھا وہ فلاں لڑکی ہے، ایسی ہے ویسی ہے، اس کو دیکھنا ہے، فلاں جگہ چلیں گے، اس کو دیکھیں گے. تو آپ جب اس محفل میں پہنچتے ہیں تو خود ہی پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اچھا وہ جس کے بارے میں مجھے یہ بتایا گا تو وہ کون سی ہو سکتی. اور بہت دفعہ آپ کا وہ جو تصور ہے یا جو امیجنیشن ہے وہ درست ہوتا ہے. اور کون سا تصور کتنا درست ہوتا ہے؟ جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں اور جتنا آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہوں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری سوچوں کا مرکز اور محور نہ ہو تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا.